اور مقصد یہی ہے کہ ہم نے ملک میں جمہوریت کو کس طرح مستحکم کرنا ہے. پیپلز پارٹی کی بہت قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، اور ایک جو ساتھ ہے اس وقت نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، وہ انشاءاللہ ایک لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ ہے دونوں جماعتوں میں، جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کریں گے. میرا جو رول ہے وہ ہے کسٹوڈین کا، اور میرے لیے سب ایک برابر ہیں، اور دوستی تعلق اور سیاست میں بھی بڑا کچھ سیکھا ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں میں نے. تو ہم آئے ہیں تشریف، اور رانا صاحب ہمارے پنجاب کے صدر بھی ہیں، طارق صاحب اسلام آباد کے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں، اور منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہیں رانا صاحب. تو اکٹھے ہم لوگ اسی مقصد کے لیے. اچھا، جس طرح سے پاکستان پارٹی نواز لیگ جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ایک جیل میں ان کی قدغن لگائی گئی ہے ان کی ملاقاتوں پر، اور جس طرح سے ان کے نشانات وغیرہ چھینے جا رہے ہیں، تو کیا یہ جمہوری پارٹیوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے؟ کچھ چیزیں جو عدالت کرتی ہے وہ عدالت اپنا کام کرتی ہے، اور جیل مینول جو ہے اس کے مطابق جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی ہو. تو ہمیں وہ دیکھنا ہے جو قانون اور قاعدہ کہتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہماری ڈومین ہے اس کی بات کیجئے تو ہم ضرور جواب دیں گے. صاحب، جس طرح جو 28 ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا واقعی 28 ترمیم آ رہی ہے؟ تو اس میں اگر آ رہی ہے تو کیا کیا اس میں جو ہے نکات شامل کیے گئے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ اگر آ رہی ہے، فی الحال تو مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی، نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے ہاؤس میں. تو ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ساجد صاحب بتائیے گا، قرضے کے لیے 2028 میں جو قانون پاس ہوا ہے، جو یہ ختم ہو جائے گا، ربا کا جو ہے ختم ہو جائے گا؟ جی، یہ انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. یہ ہاؤس میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش پوری ہے. رانا صاحب، آپ یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی والے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ اگر ان کے سربراہ کو چھوڑ دیا جائے تو مذاکرات ممکن ہیں. دوسرا، کچھ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے دوسرے جیل، خاص طور پہ بلوچستان کے کسی جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اپنے سیاسی جو بھی ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے تھرو ڈائلاگ جو ہے وہ ریزالو کریں. لیکن پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا شروع سے یہ رویہ رہا ہے. یہ 2011 سے آنورڈ آپ دیکھ لیں 18 تک، اور 18 سے 22 تک، اور اب اس کے بعد اب 22 سے اب 25 ہو گیا 26. تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن سے، اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن، اور اگر اپوزیشن میں ہے حکومت، وہ سیاسی ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے. اور جیل میں بیٹھ کے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے پلاننگ کرے، جو کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے اپنی ملاقاتوں کے تھرو اس قسم کی میسیجنگ کرتے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو اور ٹویٹ کر کے جو ہے وہ پوری دنیا میں نہ صرف ریاست کو، پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ برے الفاظ اور برے جو ہے وہ پیرائے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ میسیج کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ ان اکارڈنس ود لا ہے. اگر وہ قانون کے مطابق ملاقات کرنی چاہیں تو انہیں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. مذاکرات کی جو بات ہے، ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، اب بھی ہے. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے. مختلف اوقات میں عدالتوں نے بولا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی، عدالتوں کا جو آخری فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے
वहाँ पे बाकायदा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है कि हम किसी मुलाकात के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही कोई इस किस्म की पॉलिटिकल मैसेजिंग करेंगे, और वो खुद इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक उनको पेश करने का मसला है तो देखें जो यानी हिफाजत है वो टॉप प्रायोरिटी है और इसके ऊपर उन्हें भी एतराज़ नहीं है जो जेल ट्रायल हो रहा है और वो उनकी सेफ्टी के पेश नज़र ही हो रहा है। मैं एक बात और बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। वो कहते हैं बात करने के, अब अखबार में कह देना या मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल, जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो यहीं से बात शुरू कर रहे हैं। अच्छा, बैठे तो सही ना। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ, यार एक मिनट जरा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ हलीमा बीबी कहती हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करेगा तो पीटीआई से ताल्लुक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया है वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे हुल्लड़बाजी उन्होंने की है। ये कहा है पटियाला के बाहर जो एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन जी बताएं। सर, इंतजार की सियासत को मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है सर?